بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، امید ہے آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی ذمہ داریاں اور اپنے گھر بار اور اپنے معاملات میں خوب احسن و خوبی نبھا رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور اکتوبر کے مہینے کو پاکستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ 3 اکتوبر 1947 کو بہاولپور کے جو نواب تھے سر صادق محمد خان عباسی، انہوں نے ایک ڈاکومنٹ پر سائن کیے تھے اور 5 اکتوبر کو وفاق پاکستان کی طرف سے اس پر سائن کیے گئے۔ ایک جو ہے وہ ریفرنس یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس پر سائن کیے اور دوسری جو تھی وہ خواجہ ناظم الدین کے حوالے سے آتی ہے۔ خیر، 5 اکتوبر کا جو دن ہے اسے یوم الحاق پاکستان یا یوم الحاق بہاولپور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ یوم الحاق بہاولپور کیا ہے کہ بہاولپور جو ہے یہ ایک پورا ملک تھا تقسیم سے پہلے، جب بر صغیر پاک و ہند کا پورا نظام جو ہے وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھا، تو حیدرآباد دکن کے بعد ریاست بہاولپور دوسری بڑی ریاست تھی جو اپنے معاملات میں خود مختار ریاست تھی، یعنی اس کا اپنا سربراہ تھا، اس کی اپنی کابینہ تھی، دربار تھا اور اس کے اپنا مواصلات کا نظام تھا، اپنی کرنسی تھی، اپنے ڈاک کا نظام تھا، اپنی فوج تھی باقاعدہ، ایون کہ بحری بیڑا بھی تھا۔ تو یہ اس پس منظر رکھنے والی ریاست بہاولپور نے قیام پاکستان سے قبل پورے بر صغیر میں جتنے بھی اسلامی اور علمی ادارے تھے ان سب کی باقاعدہ جو ہے وہ فنڈنگ ہوتی رہی یہاں سے کہ مسلمان بچے بچیاں جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا مسلم لیگ کو نواب سر صادق کی طرف سے بھرپور سیاسی، اخلاقی اور مالی معاونت بھی جو ہے وہ کی جاتی رہی۔ اس کی سب سے بڑی جو اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ 1945 میں برٹش گورنمنٹ نے نواب آف بہاولپور کو وکٹوریہ ایوارڈ سے نوازا۔ اس وکٹوریہ ایوارڈ کی جو اماؤنٹ ہے وہ 45,000 روپے ہے، کچھ جگہوں پر اس کو 85,000 پاؤنڈ بھی کہا جاتا ہے۔ تو وہ 45,000 پاؤنڈ جو تھے وہ نواب سر صادق محمد خان عباسی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ کہتے ہوئے دیے کہ آپ کا الیکشن 1945 کا جو ہے وہ قریب ہے اور آپ کو بطور تنظیم جو مالی مشکلات دوچار ہیں تو اس کے لیے آپ یہ رقم استعمال کیجئے۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سب کانٹیننٹ میں جو انتخابات کا جو ایک کلچر تھا اس میں یہ ہوتا تھا کہ جو پارٹی تھی وہ اپنے کینڈیڈیٹ کا خرچ کرتی تھی۔ آج کل تو نظام مختلف ہے کہ پارٹی فنڈنگ بھی لیتی ہے اور اس کے بعد کینڈیڈیٹ سے کہتی ہے جاؤ جا کے خرچہ بھی کرو۔ تو اس وقت جو تھا پارٹی اپنے تمام کینڈیڈیٹس کا جو ہے وہ خرچ اٹھایا کرتی تھی۔ تو قائد اعظم کو وہ جو امداد ریاست بہاولپور کی طرف سے دی گئی اس میں بھرپور کمپین چلی اور لیجسلیٹو کونسلز میں نہ صرف مسلمان بھاری تعداد میں منتخب ہو کر آئے بلکہ 5 وزارتیں بھی مسلمانوں کو ملی اور اس میں سب سے اہم وزارت جو تھی وہ مالیات کی تھی۔ تو یہ ریاست بہاولپور کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا پاکستان کی تحریک کے اندر، پاکستان کا جو 2 قومی نظریہ کی بنیاد پر جو ایک آزادی کی جدوجہد چل رہی تھی تو اس کو ایک اہم موڑ دے دیا اس فنڈنگ نے۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان نے ہمارے جتنے ایسٹس تھے وہ سارے کے سارے روک لیے۔ 12 کروڑ روپے جو ریزرو بینک آف انڈیا میں موجود تھے اور جو پاکستان کا حصہ بنتا تھا وہ ہمیں ملنا تھا وہ نہیں دیا گیا، اس کا بھی آج تک معاملہ جو ہے وہ زیر التوا ہے۔ تو ایسے وقت میں نواب صاحب نے اپنی ذاتی گارنٹی دی جو ہے وہ اس وقت چونکہ جو پورا نو آبادیاتی نظام تھا اس نو آبادیاتی نظام میں کوئی بھی بینک بنانے کے لیے، خاص طور پر اسٹیٹ بینک بنانے کے لیے گارنٹی درکار ہوتی تھی گولڈ کی شکل میں اور کوئی اسٹرانگ ریفرنس چاہیے ہوتا تھا۔ تو نواب صاحب نے 4 من سونا اور اپنی ذاتی حیثیت میں گارنٹی دی، جس کے بعد ہمارا اسٹیٹ بینک آف پاکستان 1948 میں جو ہے وہ بنا اور اس پاکستان نے اپنی کرنسی چھاپنا شروع کی۔ یہ ایک دوسرا بڑا سپورٹ تھی ریاست بہاولپور کی طرف سے اور نواب بہاولپور کی طرف سے کہ نوزائیدہ مملکت پاکستان کو جو ہے اس کے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے جو کی گئی۔ اس کے بعد باقی آپ سب جانتے ہیں کہ جو سواری گورنر جنرل آف پاکستان یعنی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے استعمال کی اپنا حلف لینے کے لیے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی وہ حلف لینے کے لیے جب آیا یہاں پہ تو وہ گاڑی جو تھی وہ بہاولپور سے بھیجی گئی، رولز رائس۔ اسی طرح
پہلے 6 ماہ کی جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ تھی اس کے لیے ہمارا خزانہ خالی تھا، تو ریاست بہاولپور نے جو ہے اس کو کنٹریبیوٹ کیا۔ پھر مہاجرین جو آ رہے تھے ہندوستان سے، ان کے لیے باقاعدہ بحالی مہاجرین کی وزارت قائم کی گئی۔ یہاں پہ بہاولپور میں پورا محکمہ قائم کیا گیا، اور یکے بعد دیگرے اس علاقے میں مہاجرین کو جو ہے وہ آباد کیا گیا، ان کو یہاں پہ گھر دیے گئے، ان کو یہاں پہ سستے پلاٹ دیے گئے۔ بہاولپور ڈویژن کے اندر جہاں جہاں پہ مہاجر کالونی کے نام سے جو آبادیاں ہیں، سیٹلائٹ ٹاؤن کے نام سے جو آبادیاں ہیں، یہ ساری ان لوگوں کے لیے بنائی گئی تھی جو یہاں پر نئے آباد ہوئے تھے۔ اچھا، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو سیٹلائٹ ٹاؤن کی جو آبادیاں تھیں وہ زیادہ تر سرکاری ملازمین اور پڑھے لکھے لوگوں کو دی گئیں، اور جو عام لوگ تھے ان کے لیے مہاجر کالونی کے نام سے جو آبادیاں قائم کی گئیں پورے ڈویژن میں، وہاں پہ ان کو جو ہے وہ رکھا گیا۔ اسی طرح چولستان میں رقبے بھی الاٹ کیے گئے، ان کو یعنی قیمتاً بھی دیا گیا اور ویسے بھی الاٹمنٹ کی گئی۔ اور آج ڈیزرٹ اگر آباد ہے اور دریائے ستلج کے خشک ہو جانے کے باوجود بھی یہاں پہ زراعت ہو رہی ہے زیر زمین پانی سے یا سولر پینل کی انرجی سے، تو وہ سارا ایک کریڈٹ جو ہے وہ نواب بہاولپور کو جاتا ہے۔ تو اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے پاکستان کی تاریخ میں بڑا اہم ہے، اور اسی مہینے کے حوالے سے میں یہ میسیج آپ لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ اپنی اگلی نسل کو، خاص طور پر جو لوگ بہاولپور ڈویژن میں رہنے والے ہیں، یہ بتائیں کہ ایک خوشحال ریاست جس کو دارالسرور مملکت خداداد بہاولپور کہا جاتا تھا، آج وہ پنجاب کا ایک پسماندہ ڈویژن ہے۔ ہمارے یونیورسٹی کے حالات دیکھیں، ہمارے باقی تعلیمی اداروں کے حالات دیکھیں، ہمارے بچے گریجویشن، ماسٹرز اور ایم فل کرنے کے باوجود بے روزگار ہیں۔ ہمارے بچے میڈیکل کالج کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان کے پاس ہاؤس جاب کے لیے ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ دیکھیں کہ بہاولپور میں 1906 میں ایک ہاسپٹل بنا، اور 100 سال کے بعد سر صادق عباسی، جس کو سول ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے، وہ بنایا گیا۔ جبکہ آبادی کا جو دباؤ ہے بہاولپور کا، اور جو مضافات کا جو دباؤ ہے، اس کو حساب سے اگر ہم دیکھیں تو بہاولپور میں ہسپتال بہت کم ہیں، اور طبی سہولتوں کے حوالے سے بڑے مسائل ہیں یہاں پر۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے اکتوبر یعنی اپنا 5 اکتوبر کا جو دن ہے اس کے حوالے سے بات کر رہا تھا۔ اس پر جو ہے ہمارے پاکستان کے محکمہ ڈاک نے 1948 میں ایک یادگاری ٹکٹ بھی جو تھا وہ جاری کیا، اور اس کو ہر سال اس کی سالگرہ بھی منائی جاتی ہے، اور اس کو پچھلے کچھ عرصے سے جو ہے وہ دانستہ نظر انداز کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے۔ اور آج کے اس پیغام کے ذریعے سے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں وفاق پاکستان تک بھی کہ جس ریاست نے، جس خطے نے پاکستان کو مضبوط بنایا، اس کے استحکام بخشا، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کی جو ہے وہ صحیح کی، اس ریاست کے جو باسی ہیں آج وہ پریشان ہیں۔ ان کا دریا خشک ہو چکا ہے، یہاں پر انڈسٹری نہیں ہے، یہاں پر کاروبار نہیں ہے، یہاں کی زراعت پسماندہ ہو رہی ہے۔ کسی دور میں یہاں پر بہترین چاول پیدا ہوتا تھا، اور آج ہم صرف گندم اور کپاس کی حد تک رہ گئے ہیں، یا مکئی کی حد تک رہ گئے ہیں۔ تو اس ریاست کے جو باسی ہیں ان کو 1951 میں ایک صوبے کا جو ہے درجہ دیا گیا تھا۔ 1951، 52، 53، 54 یہ 3 سال یہ صوبہ رہا، اس کی باقاعدہ اسمبلی تھی۔ مخدوم حسن محمود جو کہ نواب مخدوم احمد محمود کے والد ہیں، وہ یہاں کے پہلے وزیر اعلیٰ رہے، اس پوری یہاں پہ اسمبلی رہی۔ چودھری فرزند علی اس کے اسپیکر تھے۔ چودھری بشیر احمد جو طارق بشیر چیمہ صاحب کے والد ہیں وہ یہاں کے ڈپٹی اسپیکر رہے۔ اس طرح مختلف یہاں پر محکمے تھے۔ اس اسمبلی کے اجلاس جو تھے وہ سینٹرل لائبریری کے اندر، دربار محل میں، نور محل میں، اور ایس سی کالج کے اندر بھی ہوتے رہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی کا جو گھوٹوی ہال ہے وہاں پر بھی ہوتے رہے۔ میونسپل کارپوریشن کی عمارت جو پہلے سینٹرل لائبریری میں قائم تھی وہ بعد میں وہاں منتقل ہوئی۔ تو یہ جو ادارہ ہے سینٹرل لائبریری، یہ بھی بڑا اس حوالے سے تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ بہاولپور صوبے کی اسمبلی کے جو اجلاس سے یہاں ہوتے رہے۔ تو آج یہاں کے جو رہائشی ہیں، اس خطے کے رہنے والے جو لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ حاصل پور کو ضلع بنایا جائے، احمد پور کو ضلع بنایا جائے، خان پور کو ضلع بنایا جائے، چشتیاں کو ضلع بنایا جائے، ہارون آباد کو ضلع بنایا جائے، اور ان سب ضلع بنانے کے بعد بہاولپور کا جو صوبہ ہے اس کو بحال کیا جائے۔ تو آئیے سب مل کے اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں۔ 5 اکتوبر یوم الحاق پاکستان جو ہے اس کو اس انداز میں منانا چاہیے
اس انداز میں ہمیں اپنی اصلی نسل کو بتانا چاہیے کہ یہ خطہ جو ہے یہ بڑا مرتم خیز ہے، یہ خطہ وہ ہے جس نے پاکستان کو نہ صرف بنایا ہے بلکہ پاکستان کو چلایا بھی ہے۔ تو آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے سنا، اور میرے اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا، خاص طور پر تعلیمی اداروں میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہیں انہیں، اور جو بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان تک یہ بات پہنچائیے کہ ہماری تاریخ کیا تھی اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔